جوان کے ایمان کو اجاگر کرنے کے لیے اور صحابہ کرام کی سیرت پہ چلنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں۔ ایسی زندگی آپ بھی بسر کریں جس طرح نوجوان صحابہ کرام نے بسر کی ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلیں اور کل قیامت کے دن ہمارا ذکر تو آج قرآن مجید کے اندر تو نہیں آئے گا، لیکن ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے قیامت والے دن ان صحابہ کرام کا ساتھ نصیب ہو سکتا ہے، ان کا پڑوس مل سکتا ہے، ساتھ مل سکتا ہے۔ بس اسی امید سے اور اسی یقین سے آج آپ بھی نوجوان صحابہ کرام کے حوالے سے آج بھی گفتگو ہوگی۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ دل کو تھام کے اور اپنے کانوں کے پردوں کو کھول کے صحابہ کرام کی سیرت کو سنیں، نوجوان صحابہ کرام کی سیرت کو جگہ دیں اپنے ذہن میں، اپنے دلوں میں، اور اس امید کے ساتھ کہ ان کے نقش قدم پہ چلیں گے قیامت والے دن ان کا ساتھ نصیب ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے اگر ہمارا ایسا ایمان بن جائے۔ اپنی بات کی طرف آتے ہیں۔ جنگ بدر کا موقع ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جنگ بدر کا موقع ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں مسلمانوں کے صف میں کھڑا ہوا تھا، اچانک سے میں نے دائیں بائیں اپنے دیکھا، کیونکہ صف میں مسلمان سارے کے سارے کھڑے ہوئے اور تیار ہیں اس بات پہ کفار کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، اور یہ مسلمان اور کفار کے درمیان یہ پہلا معرکہ ہے، بڑا ہی پہلا معرکہ ہے۔ اس سے پہلے جو چھوٹے ہوئے وہ ان سے سب سے جو بڑا تھا وہ یہی جنگ بدر کا تھا۔ کہتے ہیں میں نے دائیں بائیں دیکھا، میرے بائیں بھی اور دائیں بھی دونوں 9 مولد بچے کھڑے ہوئے ہیں، چھوٹے بچے کھڑے ہوئے، وہ بھی انصار قبیلے کے ہیں، 2 بچے کھڑے ہوئے۔ میں نے یہاں آرزو کی اے اللہ کاش جس طرح میں طاقتور اور تندرست ہوں میرے دائیں بائیں بھی ایسے طاقتور اور تندرست لوگ ہوتے تو جہاد کرنے میں، کفار پہ حملہ کرنے میں اور طاقت ملتی اور آسانی ہوتی۔ میں نے ابھی یہ آرزو کی ہی تھی اپنے دل میں، اچانک سے دائیں بچہ جو کھڑا تھا اس نے مجھے ہاتھ لگایا اور اشارہ کیا اور کہا کہ یا عمی، اے چچا جان، حل تعرف ابا جہل، کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ یہاں پہ رک کے ساتھ ساتھ میں نکتے بھی بتاتا جاؤں گا، باتیں آپ نے وہی ہے کئی بار سنی ہے، لیکن جو نکتے نکلتے ہیں وہ زیادہ قیمتی ہے۔ اس میں سے جو نکتہ سمجھ آ رہا ہے نوجوانوں کے لیے وہ یہ ہے، اگر کسی کو بلانا ہے ساتھ کھڑا ہے یا دور ہے، کیسے بلانا ہے؟ بلانا کیسے؟ بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ جس طرح اس بچے نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، یا عمی، اے چچا جان۔ میں یہ نہیں کہتا، صرف نکتہ بیان کر کے آگے چلوں گا، میں یہ نہیں کہتا کسی کو آپ پکاریں ان کی قوم کے ساتھ، اور کسی کو آپ پکاریں ان کے ہنر کے ساتھ، کسی کو آپ پکاریں ان کے علم کے ساتھ، کسی کو آپ اس کے دوست کے لقب سے پکاریں، کسی وجہ سے پکاریں، اب پکار سکتے ہیں، میں منع نہیں کر رہا، لیکن میرا مشورہ اپنے نوجوان ساتھیوں کو یہ ہے، کسی کو بھی پکارنا ہے رشتے کے ساتھ پکارے، رشتے کے ساتھ پکارے، چچا بنا لے، ماموں بنا لے، انکل بنا لے، بھائی بنا لے، پیارا دوست بنا لے، یہ رشتے ہیں، رشتوں کے ساتھ پکارے۔ رشتوں میں برکت ہے، رشتوں میں محبت ہے، رشتوں میں الفت ہے، رشتوں میں نرمی ہے، رشتوں میں چاہت ہے۔ جب بھی کسی کو آپ پکاریں گے سامنے والا غصے میں ہے،
اے چچا جان بات سنیے، یقین سے کہتا ہوں یہ چچا رک کے بات سنے گا۔ اگر آپ اس کو کسی قوم سے پکارو گے، میں کسی کی قوم نہیں لیتا اپنی، اوے ملک بات سن، وہ آپ کی بات پہ شاید اتنا دھیان نہ دے کہ کس انداز میں اس نے مجھے پکارا ہے۔ جب رشتوں کے ساتھ پکاریں گے، یقین جانے رشتوں میں محبت ہے، الفت ہے، چاہت ہے، نرمی ہے، اخلاص ہے۔ کسی کو آپ نے پکارنا ہے، رشتہ دے کے پکارے، یہ ضرور آپ کی بات سنے گا، اچھا مشورہ دے کے جائے گا۔ اپنی بات پہ آتے ہیں، کیا فرمایا؟ یا عمی، اے چچا جان، حل تعرف ابا جہل، کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ ابو جہل کو آپ پہچانتے ہیں؟ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا من فعل، آپ کو کیا کام ہے ابو جہل سے، کیا مسئلہ ہے ابو جہل؟ وہ کفار کا سردار، آپ چھوٹے بچے اور جنگ کے اندر کھڑے ہوئے ابو جہل کا نام پوچھ رہے، وہ جنگجو ہے، کیا کام ہے آپ کو؟ بچے نے، اس نوجوان بچے نے، میرا نوجوان ساتھی، اس بچے نے آگے سے کیا جواب دیا؟ آگے سے یہ کہتا ہے اخبرت انہ یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچہ کہتا ہے مجھے خبر ملی، مجھے بتایا گیا، مجھے معلوم ہوا کہ یہ ابو جہل ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتا ہے، غلط کہتا ہے، غلط الفاظ سے پکارتا ہے، برا کہتا ہے۔ پھر یہ بچہ کہتا ہے اے چچا جان، اللہ کی قسم ہے ابو جہل مجھے مل جائے، ابو جہل مجھے مل جائے، میں اس وقت سے پہلے ابو جہل سے جدا نہیں ہوگا جس کی قسمت میں پہلے یہ مرنا یا مارنا نہ لکھا ہو، میں اس سے پہلے جدا نہیں ہوگا۔ چھوٹا بچہ ہے، سوچ بڑی ہے، سوچ بڑی ہے، فکر بڑی ہے اور بات بڑی کر رہا ہے۔ اس طرح ہم آپ اپنی زبان کے اندر کہتے ہیں چھوٹی زبان بڑی بات۔ میں صحابہ کے متعلق تو نہیں یہ بات کر رہا، لیکن میں اپنے معاشرے کے نوجوان کو شاید کے سادے الفاظ میں بھی سمجھا سکوں، تو اس لیے میں نے یہ جملہ بولا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے ابو جہل کو مارنا ہے یا مرنا ہے، اس سے پہلے میں جدا نہیں ہوگا۔ ابھی تک یہ بچہ، اس کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں جو بچہ کھڑا تھا اس نے اشارہ کیا اور یہی کہا یا عمی، اے چچا جان، حل تعرف ابا جہل، کیا آپ ابو جہل کو جانتے؟ دونوں دائیں بائیں جو کھڑے تھے ان کا ایک ہی سوال تھا، ایک ہی سوچ تھی، ایک ہی نظریہ تھا، ایک ہی نشانہ لے کے آئے تھے کہ ابو جہل کو ختم کرنا ہے۔ میں نے اس بچے سے بھی پوچھا کیا کام ہے آپ کو ابو جہل سے، اس نے بھی سیم جواب دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ اخبرت انہ یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خبر ملی ہے کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتا ہے، اس لیے یا مر کے جاؤں گا یا مار کے ابو جہل کو جاؤں گا۔ دونوں بچوں کی سوچ بڑی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، جب میں نے ان بچوں کی باتیں سنی میرا ایمان اور میرا جذبہ اور بڑھ گیا۔ میں تو ان کو چھوٹا سمجھ رہا تھا، چھوٹا، یہ عمر میں ضرور چھوٹے تھے، قد میں ضرور چھوٹے تھے، لیکن سوچ میں بڑے تھے، فکر میں بڑے تھے۔ یہی بات ہے، یہ بچے ابو جہل کو، جو کہ غیر مسلم تھا، سمجھنے والے نوجوان ساتھی، ابو جہل غیر مسلم ہے، اسے مارنے کے لیے یہ تیار ہے، اس وجہ سے کہ ہمارے نبی کو یہ برا کہتا ہے۔ میں اپنے نوجوان سے پوچھتا ہوں، یہ تو غیر مسلم تھا، ہمارے نبی کو برا کہتا تھا، اگرچہ رشتہ دار تھا، ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم نے بذات خود مسلمان، نبی کی بات کو ہم نے نہیں چھوڑا، ہم نے نہیں چھوڑا ہوا، ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ یہ بچے صرف گستاخی پہ مارنے کے لیے تیار ہو گئے، ہم تو گستاخی خود ہی کر رہے ہیں، یہ گستاخی نہیں ہے کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پسے پوش ڈال دینا، یہ گستاخی نہیں شمار کرتے، اس کو ہم کیا شمار کرتے ہیں؟
میرے نوجوان ساتھی کیا شمار کرتے ہیں؟ بات کو چھوڑ دینا گستاخی نہیں ہے؟ گستاخی ہی تو ہے، لیکن ہم شمار ہی نہیں کر رہے۔ سارے ہم ایک دوسرے سے جو ملے ہوئے ہیں، یہ بچہ ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ درست ہو جائے گا، اپنا ہی تو بچہ ہے، نبی کی گستاخی کر رہا ہے، والد بھی دیکھ رہا ہے، چچا بھی دیکھ رہا ہے، سب دیکھ رہی ہیں، نہیں بات مان رہا نبی کی، یہ بھی تو گستاخی ہے۔ میرے نوجوان ساتھی، تیرے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تیرے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ نبی کے امتی ہونے کا کیا فائدہ؟ یہ نوجوان صحابہ ایک غیر مسلم نبی کے عزت کے اوپر بات کرے، یہ مارنے کے لیے تیار ہو جائے، نبی کی بات آ جائے، میں مسلمان ہو کہ نبی کی بات کو چھوڑ دوں، میں گستاخ نہیں اور کیا ہوں؟ گھر جا کے یہ ضرور سوچنا میرے نوجوان ساتھی، یہ بھی گستاخی ہے، یہ بھی گستاخی ہے۔ شاید کہ وہ گستاخی چھوٹی ہو کیونکہ وہ غیر مسلم ہے، نبی کی شان کو جانتا ہی نہیں ہے، یہ تو مان کے جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے، یہ تو جان بوجھ کے، یہ وہی بھی بات ہے، کنویں پہ لے کے گیا، کہا ہاتھ تھامو، نہیں چھوڑوں گا، جیسے ہاتھ تھاما کنویں کے کنارے پہ لے کے گیا، چھوڑ دیا، جاؤ مرنا ہے تو مر جاؤ۔ یہ تو اس نے ایسے ہی کیا، مسلمان نوجوان نے نبی کے دامن کو تھاما، اپنی خیش کی باری آئی، قوم قبیلے کی باری آئی، چھوڑ دیا، تھام کے چھوڑ دیا۔ یہ اس سے بڑی گستاخی ہے، اس سے بڑا جرم ہے۔ یہ صرف نوجوانوں کے لیے نہیں ہے، اگر میرے بزرگ بھی اس بات کو لے لیں مجھ سمیت تو یہ ان پہ بھی پیٹ آتی ہے۔ آئیے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب دونوں کی بات ختم ہوئی، میں نے دیکھا ابو جہل صفے دس کر رہے ہیں اپنے کفار کی، میں نے جیسے ہی اشارہ کیا کہ یہ سامنے ٹہلتا ہوا سواری کے اوپر یہ ابو جہل ہے، میرا اشارہ ہی کرنا تھا، ان نوجوانوں کا ایمان جاگا، ان کا جذبہ جاگا، اتنا شدت سے آئے تھے، اتنا محبت سے آئے تھے، اتنا الفت سے آئے تھے، اتنا طاقت سے آئے تھے، نہیں خوف تھا یہ کفار مار ڈالیں گے، ایک ایک تلوار بھی لگی ختم ہو جائیں گے، ابو جہل کے جانور کے پاؤں کی آڑ کو بھی یہ برداشت نہ کر سکے، نہیں سوچا، دوڑے جا کے ابو جہل پہ دونوں نے وار کر دیا، وار کر دیا۔ یہ صرف سننا آسان ہے، یہ صرف سننا آسان ہے، میدان قتال میں جا کے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے لڑنا، وہ بھی بڑے کے ساتھ، وہ بھی بڑے کے ساتھ بڑی بات ہے۔ صحابہ کرام دو نوجوان واپس آ گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تلواریں دکھا رہی ہیں، کہہ رہے ہیں میں نے ابو جہل کو قتل کیا، دوسرا کہتے ہیں میں نے ابو جہل کو، خوش ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، میں نے قتل کیا، میری تلوار پہ خون لگا ہوا، میں نے قتل کیا، میری تلوار پہ خون لگا ہوا۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا جتنا بھی سامان تھا معاذ بن عمر بن جامور رضی اللہ تعالیٰ کو یہ سامان دے دیا۔ دوسری روایت آتی ہے معاذ اور معوذ یہ دونوں انہی کو سامان دے دیا ابو جہل کا، جو مال غنیمت پہ طور پہ آتا ہے۔ تیسری روایت آتی ہے مال غنیمت کے اندر سیدنا عبداللہ بن مسعود کو بھی شامل کیا تھا، انہوں نے بھی جا کے ابو جہل کی ابھی سانسیں باقی تھی اور ان کی گردن کو کاٹ دیا تھا۔ ابو جہل کی جب گردن کاٹنے جا رہے تھے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ ابو جہل آگے سے یہ کہتا ہے میری گردن کو ذرا سا نیچے سے کاٹنا، ذرا سا نیچے سے کاٹنا، جب میری گردن ان ساری گردنوں کے بیچ میں پڑی ہو پتہ تو چلے ایک سردار کی گردن پڑی ہوئی ہے۔ اتنا فخر تھا، اتنا فخر اور اتنا چدراہٹ تھی، مرتے دم تک اور مرتے ہوئے بھی اپنی چدراہٹ کو پیچھے نہیں چھوڑا، اپنی قوم قبیلے کو اور اپنے عہدے کو پیچھے نہیں چھوڑا، ذرا سا نیچے ہی کاٹنا، اور یہ نہ ہو کہ میری گردن چھوٹی نظر ہے۔ یہ ابو جہل کا ایک سازش اور ان کا ایک گھیونا اور ان کی یہ حرکت اور ان کا یہ عمل تھا۔ یہ نوجوان، بتانے کا مطلب یہ ہے یہ دو ہی نوجوان، ایک کا نام معاذ ہے دوسرے کا نام معوذ ہے رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں نوجوان صحابی رسول ہیں اور جا کے ابو جہل سے ٹکر لی، اس وجہ سے ہمارے نبی کا یہ گستاخ ہے۔
میرے نوجوان ساتھی، اگر بات سمجھ نہیں آئی تو ایک اور صحابی کا واقعہ دیکھیں۔ یہ بھی نوجوان ہے، ان کی جتنی باتیں بیان کروں گا ایک بات صرف اسد الغابہ کے اندر ہے، باقی جتنی باتیں ہیں، جتنے حوالے ہیں، صحیح بخاری کے ہیں، صحیح بخاری کے ہیں۔ یہ کون سے صحابی ہیں؟ جن کا نام سیدنا عبداللہ بن عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ وہ عظیم، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ پیدا ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کیے ہو کہ 2 سال ہو چکے ہوتے، 2 سال بعد میں پیدا ہوتے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، بات قابل غور ہے، جب اسلام قبول کیا تو ان کی عمر صحیح بخاری کے اندر تقریباً 5 سال تھی۔ 5 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد پھر ان کا ایمان کا جذبہ دیکھیے، ان کا عمل کا جذبہ دیکھیے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد پھر آگے یہ چلتے رہے، زندگی بسر کرتے رہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، جنگ بدر کا موقع آ گیا۔ جنگ بدر کا موقع، جذبہ دیکھیں، جذبہ دیکھیں، اور ان کی عمر بھی بتاؤں گا۔ جنگ بدر کا موقع آ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، مسلمانوں کو جمع ہو جاؤ، جنگ کرنے جا رہے ہیں بدر کے مقام پہ۔ چھوٹے بڑے صحابہ سارے جمع ہو گئے۔ آپ چھانٹی کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں، جو چھوٹے کم عمر کے صحابہ ہیں وہ جنگ کے لیے نہیں جائیں گے، جن میں سے سیدنا عبداللہ بن عمر بھی ایک تھے۔ ان کی عمر صحیح بخاری کے اندر آتا ہے اس وقت 13 سال تھی۔ 13 سال کا یہ جوان ہے، میں تو بچہ ہی کہوں گا، 13 سال کا یہ جوان ہے، جنگ بدر کے لیے رو رہا ہے، میں نے جنگ کرنے کے لیے جانا ہے۔ آپ نے منع کر دیا، جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے۔ پھر دوبارہ دوسری جنگ کا آغاز ہوا، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے، جسے جنگ احد کہا جاتا ہے۔ پھر جنگ میں شریک ہو گئے، مسلمانوں کے ساتھ میں شریک، میں نے جنگ کرنے جانا ہے۔ عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ کی عمر چھوٹی ہے، آپ جنگ کرنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ اس وقت فرماتے ہیں میری عمر 14 سال تھی، 14 سال میری عمر تھی، اور جنگ کے لیے مجھے روک دیا گیا۔ آگے پھر جنگ گئی، جسے جنگ خندق کہتے ہیں، دوسرا نام جنگ احزاب بھی ہے۔ اس جنگ کے لیے میں نے پھر اپنے نام پیش کیا، میں جنگ کرنے جاؤں گا، عبداللہ بن عمر جنگ کرنے جائیں گے رضی اللہ تعالی عنہما۔ میری عمر اس وقت 15 سال تھی، مجھے جنگ کے لیے اجازت دی گئی۔ پیچھے نہیں ہٹے، پیچھے نہیں ہٹے، ایک جنگ سے منع کیا، پھر دوسری کی بات، پیچھے نہیں ہٹے، کوشش کرتے رہے، کاوش کرتے رہے۔ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے کر رہے ہیں، جان کو قربان کرنے کے لیے، دولت کمانے کے لیے نہیں، عہدہ پانے کے لیے نہیں، شہرت پانے کے لیے نہیں، ایک بار نام، 2 بار نہیں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بار بار آ رہے ہیں، میری جان قربان اسلام کے اوپر، مجھے جنگ میں لے جائیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر یہ جلیل القدر صحابی ہیں، جس طرح جہاد کے جذبے میں اور عمل میں اور عبادات میں، زہد اور تقوی میں اتنا بلند و بالا تھے، علم کے اعتبار سے بھی، ذہن کے اعتبار سے بھی بڑے فتین تھے، بڑے عظیم تھے۔ وہ بخاری کی صحیح اور لمبی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اختصار کے ساتھ صحابہ کرام سے آپ نے ایک مرتبہ، بڑے کبیر صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، آپ نے سوال کیا وہ کون سا ایسا درخت ہے، وہ کون سا ایسا درخت ہے جس درخت کی برکتیں مومن کی برکت کی طرح ہے، جس درخت کی برکتیں مسلمان کی برکت کی طرح ہے، اور وہ درخت ایسا ہے اس کے پتے زمین کے اوپر نہیں گرتے، موسم خزاں میں بھی نہیں گرتے، وہ ایسا درخت ہے جس کا پھل سالہ سال وہ پھل دیتا رہا ہے۔ اور صحابہ کرام سے پوچھا وہ کون سا درخت ہے، وہ کون سا درخت ہے؟ صحابہ کرام نے، اگر میں آج بھی کسی ایک بچے کو یا بچے سے بڑے کو کھڑا کر دوں اور پوچھ لوں، شاید کہ بچے کو علم ہی نہ ہو، یہ تو ایک جنرل نالج کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے۔ میں اپنے نوجوان ساتھی کو کھڑا کر دو، آیت الکرسی پوچھ لوں، درود شریف پوچھ لوں،
نوجوان ساتھی کو نوجوان نہیں، اس سے چلو بڑا لے لیتے ہیں، اور ادھیر عمر کو کھڑا کر لو، پوچھو آیت الکرسی سنا ہے، درود ابراہیمی سنا ہے، یہی چیز ہے، سورۃ الاخلاص سنا ہے، کتنے قرآن مجید کی صورتیں ہیں، بتائیں قرآن کے کتنے پارے ہیں، ہمارے نبی کا نام کیا ہے، ازواج مطہرات کتنی ہے، عشرہ مبشرہ صحابہ کرام، 5 نمازیں کتنی ہیں، پہلی نماز کب فرض ہوئی، پہلا قبلہ کون سا ہے، حج کہاں ہوتا ہے، عمرہ کہاں ہوتا ہے، پوچھ لو، یہ صورتحال ہے۔ میں صرف آپ کو اپنے نوجوان کو صرف یاد دہانی کروا رہا ہوں، اور اپنے بزرگوں کو بھی یاد دہانی کروا رہا ہوں۔ میرے بچے کو بایو اور فزکس کی ساری چیزیں آتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے نہیں آتی، قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔ قبر کے اندر سوال ہوں گے، ہر ایک سے سوال ہوگا، کون سے سوال ہے، کون سے سوال ہے؟ اگر میں نوجوان سے اوپر بھی چلا جاؤں شاید کیا پتہ ٹائم ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے، دین بس مولوی صاحب کو قبول تو، دین مولوی صاحب کو قبول تو، بس اسی ہی قبول، یہی پڑھے، یہی سمجھے، اسی کے سپرد، ہمارا تو کام ہی نہیں ہے، ہمارا تو یہ کام ہی نہیں ہے، ہمارا تو یہ شیوا ہی نہیں ہے۔ میں کسی پہ طنز نہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، اپنے نوجوان کے ایمان کو، اس کے سوئے ہوئے ضمیر کو شاید کے الفاظ بول بول کے جاگ جائے، اس لیے بول رہا ہوں، جاگ جائے، یہی مسئلہ ہے، بس میرا کسی کے اوپر طنز کرنا نہیں ہے، واللہ با خدا۔ آئیے اپنی بات کی طرف آتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا، صحابہ اکرام نے مختلف جوابات دیے، آپ نے جیسے جوابات دیے آپ مطمئن نہیں ہوئے، آخر کار آپ نے خود ہی بتا دیا، وہ کھجور کا درخت ہے، یاد کر لیں آج، وہ کھجور کا، نوجوان ساتھی، وہ کھجور کا درخت ہے جس کے پتے بھی موسم خزاں میں نہیں گرتے۔ آپ کی فزکس، بایو کیمسٹری کے اندر، میتھ کے اندر یہ جملہ نہیں ہوگا، آپ کو موسم ضرور بتائے گا، آپ کو ٹیمپریچر ضرور بتائے گا، لیکن اس درخت کے متعلق نہیں بتائے گا، موسم خزاں کے متعلق ضرور ذکر کرے گا، لیکن آپ کو اس درخت کے متعلق نہیں بتائے گا۔ یہی بات ہے، آپ نے بتا دیا وہ کھجور کا درخت ہے۔ صحابہ کرام چلے گئے، مجلس ختم ہو گئی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم گھر گئے میں نے اپنے والد کو بتایا کہ آپ نے جس درخت کا نام لیا تھا، شروع میں جیسے آپ نے نام لیا مجھے اس درخت کا علم تھا، مجھے پتا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، میرا بیٹا آپ بتا دیتے، یہ حدیث جو سنا رہا ہوں یہ بخاری کے اندر 10 مقامات پر مختلف الفاظ کے ساتھ ہے، یہ میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں، مختلف الفاظ کے ساتھ 10 مقامات پر۔ میرا بیٹا آپ بتا دیتے، آگے سے کیا کہتے ہیں، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، کیا کہتے ہیں، بابا جان میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام علم میں، عمر میں مجھ سے بڑے موجود تھے، ان کا ادب کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے یہ جملہ اپنی زبان سے ادا نہیں کیا۔ ادب کا لحاظ کرتے ہوئے، علم بھی تھا، پتہ بھی تھا، لیکن ادب کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے نہیں بتایا۔ یہاں مولوی صاحب سے اگر آ کے کوئی مسئلہ پوچھ لے، 3-4 بندے ساتھ بیٹھے ہو، یہ مولوی صاحب انتظار کرتا رہتا ہے کہ میری باری کب آئے گی بتانے کی۔ یہ حقیقت بتا رہا ہوں، میری باری کب آئے گی، میں اس کو مسئلہ بتاؤں گا جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا۔ یہ ارد گرد بیٹھے ہیں، یہ اس سے بڑے عالم ہوتے ہیں، وہ سارے مسئلے اس کو بتا دیتے ہیں۔ ابھی تو لوگ سمجھدار ہو گئے، پھر وہ پوچھتے ہیں مولانا صاحب آپ بتاؤ آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے، میں نے سب کی باتیں سن لی، آپ کی کیا رائے ہے، شریعت سے بتاؤ۔ ہماری صورتحال یہ ہے،
بیٹا باپ سے بڑا ہوتا ہے، پوتا باپ سے بڑا ہوتا ہے، وہ سمجھا رہا ہوتا ہے یہ چیز ہے، یہ چیز۔ میرا دوست، میرا عزیز، میرا نوجوان، ادب بھی کوئی چیز ہے، ادب بھی کوئی چیز ہے۔ آپ کے پاس علم ہے، ضرور ہے، مبارک ہو، علم اور ہے، لیکن ادب بھی کوئی چیز ہے، وہ علم ادب بھی سکھاتا ہے۔ انتظار کیجئے اپنی باری کا، اور اپنے آپ سے سوال کرنے کا انتظار کیجئے، یہی بات ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک اور صحابی رسول جن کا نام سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ سیدنا عمر بن عاص یہ بھی صحابی رسول ہے، بیٹا بھی صحابی رسول ہے۔ یہ واقعہ بڑا قابل غور ہے، بڑا ہی قابل غور ہے، شادی شدہ لوگوں کے لیے تو اور قابل غور ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند دن گزرے ہیں، میں نے اپنے نوجوان بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح کیا ہے، نکاح کرنے کے بعد چند دن گزر گئے ہیں، شادی کرنے کے بعد چند دن گزر گئے ہیں، آج میں نے اپنی بہو سے پوچھا، بہو کیونکہ بیٹی کی جگہ پہ ہوتی ہے، سسر باپ کے مقام ہوتا ہے، میں نے اپنی بہو سے اخلاقاً یہ پوچھا، میں نے یہ سوال کیا کہ آپ کو ہمارے گھر کے اندر اور آپ مہمان ہیں، نہیں آئے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ میں نے دوسرا سوال کیا اپنی بہو سے، یہ سوال تھا میرا بیٹا عبداللہ کیسے ہے، آپ نے عبداللہ کو کیسے پایا ہے؟ سسر اپنی بہو سے اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے سوال کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے کہ میری بہو، میرا بیٹے، آپ کو کیسے آپ نے اس کو پایا، اور گھر کے اندر کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ آگے سے بہو کیا جواب دیتی ہے؟ یہ واقعہ سنا رہے ہیں باپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آگے سے بہو جواب دیتی ہے، نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، بہت نیک بندہ ہے، بہت زیادہ نیک ہے، لیکن اے چچا جان، میں نے آپ کو بتایا ہے کسی کو پکارنا ہو تو رشتے دیکھ کے پکاریں، اس میں بڑی برکت ہے۔ بہو نے بھی اپنے سسر کو چچا کہہ کے پکارا ہے، یا اے چچا جان، آج آپ نے پوچھ لیا ہے تو ایک بات ہے، ایک نکتہ ہے، ایک مسئلہ ہے، وہ کیا مسئلہ ہے، وہ کیا نکتہ ہے؟ آگے سے کہتی ہے الا انہ لم یتلعنا فراشا، جب سے میرا نکاح عبداللہ کے ساتھ ہویا ہے اس ٹائم سے لے کے آج تک میں نے عبداللہ کو اپنے بستر پہ نہیں دیکھا۔ شادی شدہ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہو، جب سے نکاح کیا گیا اس ٹائم سے لے کے آج تک میں نے عبداللہ کو اپنے بستر پہ نہیں پایا ہے۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا، میں نے اپنی بہو سے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا حقیقت ایسے ہے؟ بہو نے آگے سے جواب دیا جی ہاں ایسی حقیقت ہے۔ سیدنا عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے پھر اپنی بہو سے پوچھا آپ نے نوٹ کیا کیا ہے، مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ تو بتاؤ۔ آگے سے بہو جواب دیتی ہے، کہتی ہے کہ میرا شوہر عبداللہ بڑا نیک ہے، یصوم النہار و یقوم اللیل، سارا دن یہ روزہ رکھتا ہے، رات پوری کی پوری یہ قیام کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، دن بھر روزہ، رات کو قیام، پوری رات گزر جاتی ہے، صبح ہو جاتی ہے۔ فراشا، میں نے اپنے بستر پہ ابھی تک نہیں پایا ہے عبداللہ کو، اپنے شوہر کو رضی اللہ تعالی عنہما۔ میرا ایک یہ مسئلہ ہے، ایک ہی مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ایک الگ ہے، وہ اپنے بستر پہ کیوں نہیں تھے، یہ مسئلہ الگ ہے، اس مسئلے کو چھوڑتے ہیں۔ آئیے جو بات سمجھانی ہے اپنے نوجوانوں کو، اس نوجوان، یہ بھی نوجوان ہے، اس کی راتیں کہاں گزر رہی ہیں اور دن کہاں گزر رہی ہیں۔ ہم اپنے نوجوانوں کی طرف دیکھیں، ان کی راتیں کہاں گزرتی ہیں اور دن کہاں گزرتے ہیں۔ راتیں گزرتی ہیں تو کس کام میں، دن گزرتے ہیں تو کس کام میں، کس حال میں گزرتے ہیں۔ ہم بھی اپنے نوجوانوں کو دیکھیں۔ آگے چلیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو بلا لیا، بلانے کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ بالاغانی، مجھے ایک بات پہنچی ہے، وہ کیا بات ہے؟ انک تقوم اللیل وتصوم النہار، آپ دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات پوری پوری قیام کرتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے۔ آگے سے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص
جو جواب دیتے ہیں سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ آگے فرماتے ہیں ما ادرکت بذالک الا الخیر، یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں، میں اس لیے کرتا ہوں، میں نے سوچا ہے ابھی جوانی ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی طاقت ہے، کل کو بڑھاپا آ جائے گا، میں اپنی نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ جمع کر لوں، نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ جمع کر لو، کل بڑھاپا آ جائے گا، روزہ رکھنا چاہوں گا طاقت نہیں ہوگی، نماز پڑھنا چاہوں گا طاقت نہیں ہوگی، قوت نہیں ہوگی، ابھی طاقت ہے، قوت ہے، میرا ارادہ یہی ہے، میری سوچ یہ ہے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر لوں۔ کس چیز کو جمع کر رہے ہیں؟ ما ادرکت بذالک الا الخیر، نیکیاں جمع کر لو زیادہ سے زیادہ، ابھی طاقت ہے، ابھی جوانی ہے، نیکیاں جمع کر لو، جب بڑھاپا آئے گا عبادت کرنا چاہوں گا لیکن ویسے نہیں کر سکوں گا جو جوانی میں کرتا ہوں۔ آپ نے پھر ایک ترتیب بتا دی تھی، آپ نے کیا فرمایا؟ روزوں کی ایک ترتیب بنا لے، ایک ترتیب بنا لے روزوں کی، آپ ایسا کریں مہینے میں 3 روزہ رکھا کریں، ایام 20 کے 13 14 15 جو چاند کے دن ہے یہ روزہ رکھا کرے۔ کہا اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کا روزہ ملا لو، کہا اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آگے بات چلتی چلتی یہاں تک ختم ہوئی، آپ نے فرمایا کہ داؤدی روزے رکھ لیا کرو، ایک دن افطار کرو اور دوسرے دن روزہ رکھو۔ سید عبداللہ بن عمر بن عاص ایسا ہی کرتے تھے، ایک دن روزہ اور دوسرے دن افطار، پھر روزہ پھر افطار۔ داؤد علیہ السلام بھی ایسے روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ دوسرے دن چھوڑتے، پھر روزہ پھر چھوڑتے، یہی داؤد علیہ السلام کا عمل تھا۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص ان کے متعلق آتا ہے جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور لوگوں سے کہتے تھے کاش میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ترتیب کو قبول کر لیتا، پہلی ترتیب جو آپ نے فرمایا کہ ایام 20 کے روزے رکھ لیا کرو، اس کو قبول کر لیتا۔ آج میں بڑھاپے کی عمر میں ہوں اور دل کرتا ہے روزہ رکھوں لیکن نہیں رکھ پاتا، دل کرتا ہے عبادت کرو تہجد پڑھو لیکن نہیں کر پاتا، طاقت ہی نہیں رہی، قوت ہی نہیں رہی۔ اس سے جو بات آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نوجوان آج کیا جمع کر رہا ہے، آخرت کے لیے کیا بھیج رہا ہے، کل کے لیے کیا جمع کر رہا ہے، کیا اس کے پاس جمع پونجی ہے آخرت کی زندگی بسر کرنے کے لیے؟ میرا نوجوان یہ تو عارضی ہے، یہ عارضی زندگی ہے، یہ معمولی ہے، یہ حقیر ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ قرآن کے الفاظ کا معنی کر رہا ہوں، یہ تماشا ہے، یہ کھیل تماشا ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہے، اس کے لیے کیا جمع کیا ہے؟ وہاں دولت کام نہیں آئے گی، شہرت کام نہیں آئے گی، عہدہ کام نہیں آئے گا، پیسہ کام نہیں آئے گا، لوگ کام نہیں آئیں گے، قرآن میں ہے لوگ کام نہیں آئیں گے، دوست کام نہیں آئیں گے، اور دنیاوی تعلیم کے میں مخالف نہیں ہوں، یقیناً کام نہیں آئے گی، کچھ بھی کام نہیں آئے گا اگر انسان کے ساتھ کام آنے والی چیز انسان کے بذات خود کیے ہوئے اعمال ہیں۔ یہی زیادہ ہے، یہی جمع پونجی ہے جو انسان کے ساتھ جائے گی اور یہ انسان کا ساتھ دے گی اور انسان کو نفع دے گی۔ آگے اور صحابہ کرام کے متعلق بھی میرے پاس میرے ذہن کے اندر اور صحابہ کرام بھی موجود ہے جو نوجوان تھے لیکن ان کی نوجوانی کی زندگی اور ان کے عمل اس طرح روشن ہے اور اس طرح طاقتور ہے جس طرح یہ سورج ہے۔ وقت مکمل ہو گیا ہے، پھر انشاءاللہ اگلے جمعے یہیں سے شروع کریں گے کہ نوجوان صحابہ کرام اور آج کے نوجوان یہ دونوں کہاں ہیں، کس حال میں ہے۔ ان کا تقابل نہیں ہے لیکن نوجوان کے لیے ضروری ہے کہ ان کی سیرت اور ان کے نقش قدم پہ چلے اور صحابہ کرام کا قیامت والے دن ساتھ نصیب والے اور پڑوس نصیب اور ان کا ساتھی اور ان کا ہمسایہ اور ان کا قریب اس نوجوان کو مل جائے، یہی بڑی بات ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔